ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سعید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے 5ویں انتخابات کے سلسلے میں کرگل ضلع میں کافی سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہے اور سیاسی حلقوں میں کافی ہلچل مچا ہوا ہے. اس حوالے سے ہم نے موجودہ کونسلروں کے ساتھ ان کے 5 سالہ کارکردگی پر بات کرنے اور ان کے خدمات اور ان کے حصولیابیوں پر تبصرہ کرنے کے لیے ہم نے انہیں مدعو ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے وہ ہے تھزگام حلقے کے کونسلر عبدالرحیم آخوند صاحب. سب سے پہلے وائس آف لداخ میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. سب سے پہلا یہ سوال آپ کو رہے گا کہ 5 سالہ مدت میں آپ نے اپنے حلقے کے لیے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وائس آف لداخ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آپ کے اسٹوڈیو میں میرے 5 سال کے جو کونسلر کے وقفے کا حساب کتاب دینے کے لیے یہاں پہ مجھے بلایا. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی میں آپ کے مادھیم سے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 5واں الیکشن کا بغل بچ گیا تو ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا. آپ کے مادھیم سے میں اپنے حلقے کے تمام عوام کو، الناس کو، تھینے سے لے کر استنکوں تک، معدوم سے لے کر سانتنگ تک کے تمام لوگوں کو میں دل کی عمیق گہرائی سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ 5 سال جو ہے ان کا خدمت کرنے کا مجھے موقع دیا. آپ کے مادھیم سے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ساتھ ہی میں اپنا 5 سال کا میں پروفیمنس جو ہے آپ کو شروع کرتا ہوں کہ 2018 میں جب ہمارا الیکشن شروع ہوا تھا تو 2018 جو ہے اس وقت جو ہے ہمارا کونسل کا میٹنگ ختم ہو گیا تھا. تو 2019 میں جو ہے وہ کوئٹ شروع ہو گیا. تو اس وقت 2019 میں ہم کو جنرل کونسل کا میٹنگ نہیں کر سکا کیونکہ ہمارے ایگزیکٹو باڈی نے جو ہے وہاں پہ ہمارا کونسل کا پلان جو ہے انہوں نے پاس کر کے دیا تھا. تو 2020 سے ہمارا شروع ہو گیا. پھر بھی اس وقت یہ کووڈ کا یہ تو بڑا یہ تھا، چیلنج تھا ہمیں. پھر ہمارا 2020 سے 2 سال تو ہماری اس طرح ضائع ہو گیا. 20 سال سے ہمارا شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا کچھ بڑا پینڈنگ پروجیکٹ 3-4 جو ہے پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ پلان میں کر رہے تھے تو ڈسٹرکٹ پلان میں تھوڑا سا کر کے یہ کر رہا تھا. تو اس وقت جو ہے یہاں پہ جموں کشمیر گورنمنٹ نے ایک اسکیم لانچ کیا تھا لانگویشنگ نامی. تو بڑے پروجیکٹ جو ہے اس میں ڈالا تھا. تو اس میں کامیاب ہو گیا تھا کہ ہمارے برسوں کا سانکو سے استنکو تک کا پورشن جو ہے وہ رہا ہوا تھا. اس وقت ایسے پڑا تھا. تو اس میں لانگویشنگ میں 6 کلومیٹر جو ہے اس کو میگڈیم کرنے کے لیے مجھے 9 کروڑ روپیہ ہمارے سیکٹر سے ملا. 9 کروڑ روپیہ. تو اسی وقت جو ہے 2020-21 میں اسی سال جو ہے ہم نے وہ 6 کروڑ ختم کر کے اس کو میکنائز کر کے اس کو کلیئر کیا تھا. اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ایریگیشن کنال تھینا بیکر جو لنکر سے تھینا کا جو بیکر کول ہے وہ بھی تقریباً 3-4 کروڑ خرچہ کرنے کے بعد وہ بھی ایسے پڑے ہوئے تھے کیونکہ پلان ختم ہو گیا تھا اس میں. پھر اس کے بعد وہ بھی میں نے لانگویشنگ میں ڈال کر اس میں 3.5 کروڑ روپے اس میں پیسہ لا کر اس کو تقریباً فائنل تقریباً فائنل ہو گیا ہے اس میں. اور پیسہ بھی تھوڑا بچا ہے تو تقریباً وہ کمپلیٹ ہے. اور ساتھ ہی لنگ روڈ براکو ٹو تھینا جو ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ پلان میں چل رہا تھا. یہ ہمارا پورشن لمبا تھا، اس میں ڈسٹرکٹ پلان میں کام کرنا ممکن نہیں تھا. تو وہ بھی اسی لانگویشنگ میں ڈال کر اس میں بھی 3.5-4 کروڑ روپیہ لا کر اس کو بھی بالکل فائنل ہو گیا ہے. ابھی کچھ اس میں باقی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا ڈسٹرکٹ پلان کیپیکس ایچ ڈی پی میں پچھلے
2022 میں ہمیں ایچ ڈی پی کا کچھ موقع ملا، تو اس میں نے 3-4 کل اس میں ڈالا تھا۔ اس میں نمبر 1 جو ہے ہمارا حیدرآباد کل کرشکر، جو اوپر سے ایک کل تھا، تو میں نے اس میں ڈالا، تو اس میں انہوں نے 30 لاکھ روپے رکھا تھا۔ 30 لاکھ روپے تھا، ون ٹائم پیسہ تھا، وہ 30 لاکھ روپے کا کام کر کے ایسے ہی جو تھوڑا سا پورشن تھا وہ کر کے رکھا ہے۔ اور برقمر کل براکو میں تھا ایچ ڈی پی میں، اس کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا، وہ 30 لاکھ روپے اس میں بھی رکھا تھا۔ شاید اس 30 لاکھ میں کچھ پورشن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، تھوڑا سا بچ گیا ہے، اس میں تقریباً اس 30 لاکھ میں تقریباً آ گیا ہے۔ اریگیشن کا تھا یہ سب اریگیشن کا تھا، وہ ایچ ڈی پی میں اس وقت ہمیں 2022 میں ایچ ڈی پی کا کچھ جو پیسے ملے تھے۔ اور سنگرا میں جو میں ہر پنچایت میں ایک رکھتا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا ایکول کرنے کے لیے ہر پنچایت میں رکھتا ہوں۔ تھاسگام والا کرسکھر والا اس طرح رہا تھا، کرسکھر میں وہ کرسکھر کا رہا تھا، تھاسگام میں براکو والا رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد سنگرا پنچایت میں نے معدوم کل جو اوپر سے جاتا تھا وہ بڑا مشکل تھا، تو میں نے اس میں رکھا تھا 48 لاکھ روپے اس میں رکھا تھا۔ ابھی کام کچھ تقریباً 15-20 لاکھ کا کام کیا ہے، باقی ابھی ٹینڈر کر کے وہاں پہ کام کا چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ایچ ڈی پی کا تھا، یہ ہمارا ایچ ڈی پی کا تھا۔ پھر ہمارا کیپیکس آتے ہیں۔ کیپیکس میں 2018-19 میں تو ہم کو کیپیکس کا کام نہیں کر سکا، کیونکہ 18 والا ختم ہو گیا تھا، 19 والا تو کووڈ کی وجہ سے ہم کو اس میں میٹنگ نہیں ہو پایا۔ تو 20 کے بعد جو ہے ہمارا شروع ہو گیا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا، زیادہ تر میں نے یہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے وہاں جو علاقہ جو ہے وہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو میں نے زیادہ تر جو ہے پھول میں رکھنے کا میں نے سوچا تھا، لفٹ ایریگیشن میں رکھنے کا سوچا تھا۔ تو میں نے جو ممکن ہو سکا میں نے پہلے ہی گویور کل سنگرا وہ کیپیکس میں ڈالا، 3 کروڑ روپے سینکشن ہو گیا۔ ابھی کام چل رہا ہے، 2-3 بار اس میں ٹینڈر ہو گیا ہے، ابھی کام چل رہا ہے، تقریباً 20-30% جو ہے کام کمپلیٹ ہو گیا، باقی انشاءاللہ چلتے جائیں گے وہ۔ پھر اس کے بعد سر لفٹنگ ایریگیشن استراغبورگ میں ہم کو پانی کا بہت مشکل تھا، کیونکہ کول جو ہے نیچے تھا، اب زمین جو اوپر تھا۔ پھر استراغبورگ میں نے لفٹنگ ایریگیشن رکھا 1.5 کروڑ روپے کا، وہ بالکل کمپلیٹ ہے، صرف پھیتا ریبن کرنا باقی ہے۔ اچھا، بالکل کمپلیٹ چالو، صرف پھیتا کرنا باقی ہے۔ اس میں ٹرانسفارمر بھی لگایا، اس میں پیپ بھی لگایا، اس میں شرٹ بھی بنایا ہے، مشین بھی لگایا، ادھر سم پمپ ہاؤس بھی بنا، سب کچھ کمپلیٹ ہے، صرف پھیتا کرنا ہی باقی ہے، اس میں پانی چھوڑنا ہے، کمپلیٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ابھی صرف جالی والی لگا کر اوپر میں وہ وہی کر رہے ہیں، وہ کمپلیٹڈ ہے۔ تو استراغبورگ کا لفٹنگ ایریگیشن 1.5 کروڑ روپے کا کمپلیٹ ہے۔ اور سینکو میں لفٹ ایریگیشن، سینکو میں پانی کا بہت قلت ہے، تو سینکو کا لفٹ ایریگیشن رکھا تھا 1.5 کروڑ روپے کا، وہ بھی کمپلیٹ ہے، صرف پھیتا کرنا باقی ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے۔ 2 مشین ہے، ایک وہاں پہ ریزرو رکھیں گے، ایک پر یہ کریں گے، ڈبل ہے اس میں، ڈبل والا وہ بھی تیار ہے، صرف ریبن کرنا باقی ہے۔ اوپر کا یہ چینل بھی کمپلیٹ ہے، نیچے مشین بھی لگائے ہے، ٹرانسفارمر بھی لگایا ہے، شرٹ بھی بنایا ہے، سم پمپ ہاؤس بھی بنایا ہے، اوپر جو ہے یہ کیا نام ہے ریزرور ٹینک بھی بنایا ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہے، پیپ بھی لگایا ہے، بالکل کمپلیٹ ہے، صرف ریبن کرنا باقی ہے رہا یہ۔ پھر اس کے بعد ایریگیشن کنال تھاسگام گوما چھکا میں ایک ایریگیشن کنال رکھا ہے 1.5 کروڑ روپے کے، 3-4 ٹینڈر ہو گیا، ابھی کام چالو ہے، کام کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ تھاسگام چھکا میں وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی کنبے کے وہ نیچے تک آتے ہیں نا۔ تھاسگام کے جو چھکا جو ہے وہ اوپر سے آتے ہیں، تھاسگام سے ہی آتے ہیں۔ وہ تو مجھے پتہ نہیں اس میں 1 کنبہ ہے کہ 10 کنبہ ہے، وہ ضروری تھا انہوں نے، کیونکہ وہ پانی کاٹ کر رہا تھا، تو تھاسگام سے وہ آئے گا ادھر ہمری تک، وہیں نیچے سے آئے گا، کیونکہ وہ تو بڑا کتپا ہے نا، کتپا کے اوپر تو چڑھ نہیں سکتا ہے، وہاں سے ایک کول آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد براکو میں اوپر نالے میں پانی تھا، اوپر پانی ہے، وہ پانی جو ہے نیچے بالکل نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ اندر جذب ہوتے ہیں، پانی بالکل نہیں آتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا وہاں پہ کم سے کم وہ پیپ کے ذریعے اگر نیچے لائے گا تو پانی نیچے لا سکتا تھا، تو میں نے ایریگیشن وہاں پہ لائنگ آف پیپ براکو روپیز 1.5 کروڑ روپے پلان میں سینکشن ہے، تقریباً 1 کلومیٹر پیپ وہاں سے لایا ہے، اوپر سے لایا کہ تقریباً نیچے پہنچنے والا ہے، صرف 1-2 ٹینڈرنگ پر نیچے پہنچ جائے گا، نیچے ہی اوپر سے نیچے تک 8 انچی کا پیپ لگایا ہے،
मोटा वाला पेप पानी के लिए? पानी के लिए, यही खेतों को लगाने के पानी के लिए, पीने के पानी के लिए नहीं, बिल्कुल तैयार है वो तकरीबन। और एक इस साल के टेंडर में वो नीचे ही पहुंच जाएगा पेप में, क्योंकि वो वहाँ से पुल बनाना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि सेट में उधर से पत्थर, जैसे हर सेट में पत्थर आता था। तो मैंने पेप ही रखा था, 5 mm का पेप है, 8 इंच का 5 mm का पेप रखा कर तकरीबन 1 किलोमीटर पेप लगाया हुआ है। तो वो नीचे ला रहे हैं, तो वो भी तकरीबन इंशाल्लाह आने वाले 1-2 साल में वो भी कंप्लीट है। तो रहा फिर उसके बाद थीन का इरिगेशन पुल, थीन वालों के लिए उनके नाले में भी वहाँ से पानी बहुत आता था, कुलों में पानी जाता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ये पथरीली जगह है तो नीचे जज़ब होता था। तो मैंने थीन के लिए मैंने इरिगेशन पुल छुमगो थीन मायूर एंड छुमगो कमतुल नाले से एक थीन के लिए आते हैं, एक जाते हैं उधर कमतुल के लिए, वो भी प्लान में सेशन है, 1.5 करोड़ रुपया उसमें पैसा है, उसका ये है। तो 2-3 टेंडर हो गए है, दोनों साइड में काम बिल्कुल कर रहा है, दोनों साइड में, उस साइड में भी कर रहा है, इस साइड में भी कर रहा है थीना का रहा सर। तो फिर उसके बाद हमारे ललूं, आपको पता है पानी का बहुत किल्लत है, हमारे गोंटपसा जहाँ पे पानी का बहुत किल्लत है, पानी कहीं से लाने की जगह नहीं है। मैंने पिछले साल लिफ्टिंग इरिगेशन स्कीम लालू गोंटपसा दोनों एक ही स्कीम में रखा है, एकाटिट है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया प्लान में उसको सेंशन है। या टेंडर भी एक बार ये हमारे केरला वालों ने किया था, फिर बार ने इरिगेशन वालों ने थोड़ा एतराज़ किया कि ये प्राइवेट स्कीम है, ये एजेंसी है, ये नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर वापस लाया इरिगेशन में। इसीलिए वहाँ पे भी काम होना था, पिछले साल का है, तो काम नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ से ये करने के बाद वापस लाए इन्होंने नहीं माना कि ये केरला जो है नहीं कर सकते, तो ये इरिगेशन नहीं करेगा। तो दोनों के लिए 1.5 करोड़ रुपये सेंशन है, वो एक के हिसाब से टेंडर बिल्कुल होने वाला है, उसमें भी 1.5 करोड़ रुपये है, और लिफ्टिंग इरिगेशन दोनों पर ही लग जाएंगे, जगह वगह डिसाइड करके। वहाँ वो सोलर लिफ्टिंग इरिगेशन है, वो जो पहले वाले दोनों वो बिजली वाला है, क्योंकि उस वक्त बिजली वाला था। तो ये दोनों सोलर वाला है, ब्राको और ये गोंटपसा। अगर इनको बिजली का रखता, क्योंकि गोंटपसा में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घर है, तो बिजली का फीस जो है बहुत होता था, ललू में उतना नहीं था, तो मैंने उनको सोलर लिफ्टिंग इरिगेशन रखा। तो ये काम कब तक शुरू होगा? ये बस यही टेंडरिंग प्रोसेस पे है। एक बार टेंडर हो गया था, एक कश्मीरी को आया था, फिर उसके बाद हमारे इरिगेशन वालों ने एतराज़ उठाया, क्योंकि पैसा जो है उनको थ्रू रिलीज़ होता था। उन्होंने कहा था हम प्राइवेट एजेंसी को हमारा पैसा रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसने बोला हमारे फिर चेंज करके इरिगेशन में लाना पड़ा। इरिगेशन में लाने से थोड़ा सा मुझे पिछले साल का ये थोड़ा ये हो गया, इस साल जो है वो बिल्कुल टेंडरिंग प्रोसेस पे है, कंप्लीट हो गया है। थोड़ा इख्तिसार में आप सारी है तो बहुत लंबा है इख्तिसार में। जी। अब मैं थोड़ा सा ये करके मैं आ जाऊँगा R&B सेक्टर में, रोड एंड बिल्डिंग में आ जाऊँगा, तो थोड़ा सा टच करना पड़ेगा ना। R&B सेक्टर में सबसे बड़ा मसला था हमारा लालू चौसे। आगा सबको तो कहने की ये नहीं है, अब इस इलाके का चौसे ऊपर एक गाँव था जहाँ पे रोड का बिल्कुल प्रॉब्लम था, रोड बिल्कुल नहीं निकल रहा था उनको, वहाँ पे लालू तक आ गया था, फिर ऊपर बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब उसको मैंने प्लान में पैसा रख कर, उसमें 1.5 करोड़ रुपये पैसा रख कर काम भी करके चौसे में गाड़ी भी पहुँचा दिया। अच्छा, गाड़ी भी पहुंचा दिया वहाँ पे, और गाड़ी पहुंचकर वहाँ पे ऊपर अभी ये हमारे पेची वालों का रिजर्वेटिंग उसी गाड़ी से जाकर वहाँ पे बनाया। तो सिर्फ डंगा शंगा का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है, वहाँ तक गाड़ी भी पहुँच गया। पिछले साल हमने जोर करके टेंडर करके 60-70 लाख का टेंडर इकट्ठे एक ठेकेदार को देकर वहाँ पे JCB लगाकर पहले हमने सूद वहाँ तक पहुँचा दिया। फिर अभी डंगा वंगा का काम अभी कर रहा है वहाँ पे, इंशाल्लाह इस साल बिल्कुल कंप्लीट होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्योंकि पैसा भी है, सब कुछ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे लैंड कम्पनसेशन ट्री कम्पनसेशन का है, क्योंकि पहले उन्होंने हमारे में 1.5 करोड़ था, अब यहाँ हमारे जब UT बन गया तो 4 गुना दे रहे थे, तो 1.5 करोड़ रुपये जो है कम्पनसेशन होते हैं। 1.5 करोड़ रुपये जो हमारा 1.5 करोड़ रुपये सिर्फ प्लान का पैसा ही था, अब 1.5 करोड़ रुपया कम्पनसेशन का, तो उसके लिए चिट्ठी लिखा है, वो तो 4 गुना गवर्नमेंट ने दे देते, तो देना पड़ेगा उनके, वही थोड़ा सा इशू है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। फिर उसके बाद ब्राको योगमा का रोड, योगमा जाने वाला रोड बिल्कुल बंद था, वो वहाँ से नीचे बिल्कुल नहीं दे रहा था। यूँ तो डिस्प्यूट था उसमें, पैसा भी था, सब कुछ था, डिस्प्यूट था, काम नहीं कर सका था। मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो आगे पीछे के लोगों को बातें करके वो भी थ्रू करके योगमा पहुँचा दिया।
1.5 करोड़ रुपया था, 40-45 लाख रुपये पिछले साल पैसा रखा, वही 45 ख़त्म करके बिल्कुल वहाँ पहुँचा दिया। अब थोड़ा सा शक लेना बाकी है, वो इस साल करना है, राकोयोमा का नीचे वाला, राकोयोमा का लिंक रोड। फिर उसके बाद थासगाम गोन का एक तो थासगाम से ही जाता था, एक यहाँ से नीचे वाला जाता, नीचे वाला जो है थ्रू करके उधर से राउंडिंग करके उधर ये करना है। उसमें पिछले साल एक टेंडर हो गया, इस साल एक टेंडर हो गया, तकरीबन कंप्लीट है वो गोन यहाँ से जाकर वहाँ से वापस थासगाम वाले, वो भी बिल्कुल कंप्लीट है। तकरीबन इस साल जो है बिल्कुल कंप्लीट फाइनल स्टेज पे है, वो भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का है लिंक रोड। फिर उसके बाद ग्रेवयार्ड, थासगाम में ग्रेवयार्ड है, थासगाम से हाई स्कूल थोड़ा आगे जाकर हाई स्कूल से ऊपर की तरफ एक जाते हैं, वहाँ ग्रेवयार्ड है। वहाँ पे भी मैंने एक रोड सेंक्शन किया था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे कब्रिस्तान था, वहाँ पे लोग जाने के लिए बड़ा वो लाश लेने के लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि पहाड़ में वहाँ पे सारे मोशी वहाँ पे लेते थे, तो वो लिंक रोड ज़रूरी था। तो मैंने वो लिंक रोड उधर से वो लगाया। अब टेंडर भी हो गया, काम भी कर रहा है, तकरीबन काम ख़त्म है वो। फिर उसमें एक लिम हमको रह गया है, या हाई स्कूल वाला, वो भी सेंक्शन है प्लान में। लोग बोलते हैं हाई स्कूल में रोड नहीं है, बार बार शिकायत करते हैं। मैंने सेंक्शन करके पिछले साल सेंक्शन किया था, अभी तक वहाँ पे वो मसला हल नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे घरों को तोड़ के लेना पड़ेगा। थासगाम हाई स्कूल में ये जो नीचे से जाएगा, बहुत सारे घर तोड़ कर लेना पड़ेगा, तो वही थोड़ा सा डिस्प्यूट होकर रह गया है। डिस्प्यूट भी नहीं है तो इतना घर तोड़ना भी बड़ा मसला होता है, किसी को बैठने की जगह भी नहीं है, इस तरह है। तो वो काम वाकई वो भी प्लान में है। तो हमारे करसेखर का लिंक रोड, जो आपको पता है, करसेखर यहाँ से लेकर करसेखर जहाँ पे मुंशी साहब का घर है, वहाँ से ऊपर जो है बिल्कुल नहीं निकल रहा था, बिल्कुल। कम से कम करसेखर का रोड जो है 15 साल तो मैं काउंसिल में रहा, 5 साल तो मैं हार गया, 20 साल उससे पहले वो सेंक्शन था, वो सेंक्शन था। फिर वहाँ पे डिस्प्यूट था, उससे ऊपर बिल्कुल न हिल सकता था, न जा सकता था, बिल्कुल। जब से मैं आया, मैं लोगों को मनवा कर यूँ टूँ करके बेचारों ने इस साथ सपोर्ट करके हमारे उसमें हमारा करानी मौलाना अब्बास जो है, उनको उसका काफ़ी मुझे ये है, उसने अपना दर अक्षर देकर वो बिना पैसे के दर काट कर उन्होंने वहाँ से, क्योंकि वो उसमें था खालिद संस्कार पर था, तो दर को पैसा नहीं मिल रहा था, तो बड़ा मुसीबत था। इस साल वो भी कंप्लीट करके अभी इमामबाड़े के पास रोड पहुँचा है, जहाँ पे हमारा लास्ट है, इमामबाड़े के पर लास्ट पर वहाँ तक रोड पहुँचा हुआ है इस साल हमने यूँ टूँ करके, क्योंकि मेरा लास्ट एज था तो वो वहाँ पे पहुँच गया, तो मुझे खुशी है कि वो भी कंप्लीट है। फिर उसके बाद सर सांरा में एक लिंक रोड, वैसे तो इतना लिंक रोड का ज़रूरत भी नहीं है, और एक लिंक रोड मैंने रखा है छुलूंग सांरा के लिए, जो यहाँ से हाईवे से जाएगा सीधा इमामबाड़े के पास हाईवे से, वो भी प्लान में है। और सांगलाथांग में भी, उसी सिक्किम में सांगलाथांग में भी एक जाएगा, दोनों के बीच में इन्होंने 2 करोड़ 50 लाख का जो है काटिट है, टेंडर प्रोसेसिंग पे है दोनों पे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जल्दी काम हो जाए, क्योंकि वो आज प्लान में अप्रूव्ड है। सहरा के जो पुराना रोड है, जो पहले R&B के थ्रू वो जाता था, वो रोड उसकी खस्ता हाली है, उसको लेकर ऊपर वाला रोड जो है वो हमने CRA में डाल दिया है। वो मुझे उम्मीद है, हाँ CRA में डाल दिया है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है वो आ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट बड़ा होता था, वो प्लान में तो नहीं कर सकता था, क्योंकि प्लान में तो रुपये 1-2 करोड़ का होते हैं, क्योंकि उसमें मैकड़म भी करना था, वेंडिंग भी करना था, कंपनसेशन भी था, तो वहाँ पे ब्रिज भी है, तो वो मुमकिन नहीं था ये डिस्ट्रिक्ट प्लान में। वो CRA में डाल दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल आ ही जाएगा, वो आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो ये आपके हाँ सर, अभी तो फिर हमारे शाहपुरी में प्लान में रखा था, मैं 2003 में आया था, मैंने प्लान में रखा था। फिर उसके बाद वहाँ पे इस तरह विशाख उस तरह विशाख था, वो प्लान एग्जॉस्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, 2 बार करने के बाद ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद ना वो वाला सेट भी कंप्लीट नहीं हो गया, ना इधर होठो वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर उसको मैंने दोबारा प्लान में डाल दिया पिछले साल। मतलब वो क्यों ख़त्म हो गया था? वो ख़त्म हो गया था ना। अब उस वक्त पहले जो है 2-2.5 करोड़ रुपये का था, उसमें ब्रिज भी था, तो 2 बार ख़त्म होने के बाद जो है वो ख़त्म होते हैं और नहीं देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसमें पहले एक बार देते हैं, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद और दोबारा नहीं होते। अब जो है स्कीम लंबा होने से उस वक्त उस रेट के हिसाब से बनाया है,
काम अभी हो गया तो इस रेट में तो उस मुमकिन नहीं हो गया, फिर उसके बाद प्लान ख़त्म हो गया था, टोटल बैठ गया था। फिर उसके बाद मुझे री प्लान में रखना पड़ा। अभी री प्लान में मैंने रखा है 3.5 करोड़ रुपए का अभी है। टेंडर 45 लाख रुपए का टेंडर हो गया है, नीचे वाले रोड, ऊपर वाला भी टेंडर कर रहा है। जो हुसैन के घर के पास जो है वो चढ़ाई है, वो उसको रिशन भी थ्रू करने, वो भी प्लान में रखा है। तो कोई ये नहीं है कि आने वाले टाइम में जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो भी काउंसलर आ जाए उसको करना है, क्योंकि वो प्लान का करसखर और ये स्टाकबरी के दरमियान जो रोड है वहाँ पे रोड की वो डिस्प्यूट जो है, कौन सा वाला? रिशान वाला। रिशान वाला कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो हुसैन के घर के पास उनका कंपनसेशन का मसला है, वो कुछ भी नहीं है। वो इस डिस्प्यूट हल उनको कंपनसेशन हो जाए, क्योंकि वो ए ख़त्म हो गया था ना। मैंने बोला ए ख़त्म हो गया था, पैसा नहीं था। ए ख़त्म होने से पैसा, फिर मैंने री प्लान में रखा तो उसमें पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, काम भी चलेगा। वही मसला है, उसमें डिस्प्यूट नहीं था, पैसा नहीं था, पैसा जो है एग्जॉस्ट हो गया था। फिर उसके बाद अब हमने फिर डाल दिया, तो अब उसमें पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। मुख्तसर तौर पे थोड़ा टच कर दीजिए आप इसके। अच्छा, फिर इस साल के कैपेक्स प्लान में स्नो बंद रखा है, प्रोटेक्शन स्नो बंद सारा में, सारा थान से लेकर मांगदूं तक, क्योंकि वो ऊपर वाला जो है पहाड़ जो है बहुत ख़तरा है, क्योंकि वहाँ पे पानी आता है। पानी आने के बाद वो फ्लड की शक्ल में लेते हैं, बर्फ़ आते हैं, तो वो सब नीचे स्लेट की शक्ल आते हैं। तो इस साल मैंने प्लान में वो सारा थान से लेकर मांगदूं तक प्रोटेक्शन बन रखा है 3 करोड़ रुपये का। अभी एक बनाया है 3 करोड़ रुपये इस साल प्लान में रखा है। तो इंशाल्लाह टेंडर हो जाएगा इस साल, कुछ ना कुछ रुपया 8-10 लाख का काम हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह 3 करोड़ रुपये का उसमें रखा है। और साथ ही हैदराबाद करसखर जो मैंने पहले जिक्र किया, वो क्या नाम है HDP में है। उससे आगे जो है बहुत, क्योंकि वो पुरकिसी के ऊपर वाले से लाते थे, बहुत दूर है, पत्थर ये रॉक भी बहुत रॉकी पोर्शन है। तो इस साल मैंने हैदराबाद पुल करसखर वो प्लान में रखा है। 5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, वो एक LADC ऑफिस में दे दिया है, प्लान सेशनड है, वो सेशनड है। तो मैं हर पंचायत के लिए रखता हूँ, मैंने ही बोला ना। फिर उसके बाद मैंने थसगाम के लिए, थसगाम पंचायत रहा, थसगाम के लिए थसगाम का पब्लिक कम्युनिटी हॉल तो वो मैंने रखा है, जो लोग जमा होते हैं वही। तो मैंने रखा है, उसका 5 करोड़ रुपया उसका बन गया है, 5 करोड़ रुपया प्लान तैयार है। तो वो टेंडरिंग प्रोसेस इंशाल्लाह टेंडर हो जाएंगे। वो थसगाम के मेन जो है नीचे वाला वही है। तो फिर उसके बाद थीना पंचायत में ब्राको थीना का पंचायत में, उसमें मैंने सोचा वो ज़्यादातर मिडिल स्कूल का ये बात कर रहा था कि हमारे बिल्डिंग बनाओ, क्योंकि एक अगर हाई स्कूल बनेगा तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने मिडिल स्कूल थीना को रखा है 5 करोड़ रुपये का, उन्होंने बनाकर यहाँ भेजा है। इंशाल्लाह वो भी टेंडरिंग प्रोसेस पे है, वो हमारा इस साल का प्लान में है, इस साल का प्लान में। और साथ ही मैंने मॉडल मिडिल स्कूल जो है काउंसलर मॉडल मिडिल स्कूल के लिए करसखर मैंने चॉइस किया था। वहाँ पे भी 3-4 कमरे मैंने बनाया है। अभी भी वहाँ इस साल भी मैंने पैसा दे दिया, पिछले साल 14 लाख रुपये दिया था, इस साल भी 14 लाख रुपये इस साल भी दे रहे हैं। वहाँ कंप्यूटर का इंतज़ाम करके वो मॉडल स्कूल बना रहे करसखर मिडिल स्कूल को। फिर बड़ा स्कीम PMJSY का, हालांकि हर कोई क्रैक कर रहा था हमारे यहाँ PMJSY का नहीं रखा, PMJSY का ऐलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे तो अल्लाह के फजल से जो पहले ये बेचारा अली खान जो है प्लान बना रहा था, तो मैं उसके पास गया। 3 रोड मैंने एक दिया था मैंने नाम ये क्या नाम है फरगोनसान से साना से करसखर वाला दिया था। दूसरा दिया था मैंने थीना टू ब्राको और थीना टू टम्बिस। लेकिन वो हमारा ये सारा वाला जो है वो ड्रॉप हो गया था, पता नहीं किस तरह से उनको टेक्निकल प्रॉब्लम ड्रॉप हो गया था। वो दोनों जो है उसमें आया है। सारा फरगोनसान से सारा के लिए नहीं फरगोनसान से करसखर। अच्छा, फरगोनसान से करसखर के लिए दरियाई शुरू के साथ से तो मैंने सोचा था वहाँ भी से भी एक लिंक हो जाएगा, तो ये लिंक हो जाएगा। वो भी इसी PMJSY में भी लगा था, सेरे में भी, सब दोनों स्कीम में रखा था, वो भी लगा था। लेकिन वो बदकिस्मती से वो PMJSY से निकल गया था। इंशाल्लाह सेरे में आ सकता है, वो भी रखा है मैंने, उसमें दे दिया है। अब ये थीना का दोनों आ गया।
براکو سے تھوینا سے براکو بھی آ گیا, تھوینا سے ٹمبیز بھی آ گیا. اب ان کا فاؤنڈیشن سٹون بھی رکھا ہے. انشاءاللہ ٹینڈر بھی ہو گیا, ایک بیٹوں والے کو آ گیا, ایک دوسرا ہمارے حاج رضا کو آ گیا. میں کاغذ کے پیچھے پڑھتا ہوں تو وہ پروسیسنگ میں ہے. تو انشاءاللہ میرے خیال سے یہی ایک 10-15 دن کے بعد وہاں پہ کام بھی شروع ہو جائے, اور باضابطہ مکڑیمے روڈ سیدھا ٹمبی سے لے کر براکو تک ہی آ جائے گا. سانکو تک کے لیے ایک الٹرنیٹ روڈ ہے, ٹمبی سے لے کر سیدھا وہ سانکو پہنچ جائے گا. بنا وہی سوچ کے میں نے رکھا تھا, پلان میں رکھا تھا. تو یہی ہے. اور مین چیز جو ہے, سب سے بڑا پرابلم جب میں کونسل میں نے آیا تھا, وہی شکایت تھا کرسے برسوں سینکوں وغیرہ میں ہم کو ٹیلی کمیونیکیشن کا پرابلم ہے, ٹاور میں ہے, وہی تھا. سنگرا والے تو روتا تھا, بار بار مجھے فون کرتا تھا, اس طرح ہم کو اگنور ہو گیا, نہ ادھر سے ہوتا نہ ادھر سے. میرے پاس ابھی فائل بھی پڑا ہوا ہے, میں نے سارے فائل بنا کر, کاغذ بنا کر, لینڈ کا جو کاغذ بنا کر میں 3 بار سنر گیا, 2-3 بار میں جموں گیا. وہاں شاہجہاں عزیز حمید کے ساتھ میرا لڑائی بھی ہوئی تھا, تشریح سامنے تھا ادھر, کیونکہ وہ زیادہ تر زانسکر کا بات کر رہا تھا. میں نے بولا اس طرح آپ زانسکر کی کیا بات کرتے ہیں, جب کرگل کے پاس ہی سانکو کے پاس ہی ہمارا سارا جو ہے اس طرح انکنیکٹڈ ہے. لڑائی کر کے مجھے اللہ کے فضل سے میں کامیاب ہو گیا. جیو ٹاور سارا میں بھی لگایا, جیو ٹاور سانکو میں بھی لگایا, کرسکھر میں بھی لگایا, جیو ٹاور براکو میں بھی لگایا, اور ساتھ ہی ایئرٹیل ٹاور براکو میں بھی لگایا. یہ چیزیں جو ہے میں کامیاب ہو گیا. ہم نے پلان دے دیا تو سسٹم میں آ گیا, تو وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ہمارا یہ مسئلہ بھی ہمیں ختم ہو گیا. اور میڈیکل میں جو ہے ہمارا کرسکھل کا تو میڈیکل ایڈ سینٹر آلریڈی بنا ہوا ہے, سارا میں بھی بن گیا ہے, تھزگاں میں بھی بن گیا, اب تھوینا میں بن گیا. اب صرف براکو والا باقی تھا. براکو والا اس سال پلان میں رکھا ہے, 5 کروڑ روپے سینکشنڈ ہے. اس سال انشاءاللہ کام ہو جائیں گے. تو یہ ہو گیا آپ کا؟ یہ تو ہوا تو نہیں, اب چلو کلوز کریں گے. پھر اس کے بعد پروٹیکشن بن, ہمارے دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا برسوں والا, تو وہ مشکل سے ایچ ڈی پی میں آ گیا. پروٹیکشن بن کا اس میں 3 کروڑ روپیہ گماٹی سے لے کر تھزگام تک کا ابھی کام چل رہا ہے. ہر جگہ پروٹیکشن بن لگا رہا ہے. 2 یہ سینکشن ہو گیا تھا, ایک تھزگام سے گماٹنگ, دوسرا تھزگام سے ایچو. تو یہ تھے کونسلر تھزگام کے چند اہم کام جو اپنے کامیابیوں کو گن کے, حصولیابیاں سمجھ کے ابھی بتا رہے تھے, گن رہے تھے. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہمارے یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا. اس سے پہلے میں آپ سے ایک اہم سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ تھزگام میں تقریباً 15 سال سے آپ کونسلر رہے ہیں. جی صحیح ہے. 2 سال میں 2 بار جو ہے میں کٹے رہا ہوں, پھر 5 سال نہیں ہوں. اب اس سال جو یہی 5 سال میں 5 سال ہے. تو 15 سال آپ نے لوگوں کی خدمات کی ہے. تو ان 15 سالوں میں ایک اہم شعبہ آپ نے ابھی ذکر بھی نہیں کیا اس شعبے کا, جو کہ تعلیم کا شعبہ ہے. ہمارے علاقے کافی بچھڑا ہوا ہے تعلیم سے, اور سکولوں کی خستہ حالت ہے. اس پہ آپ نے بالکل ایک شب بھی نہیں بولا. نہیں, میں نے بولا میں نے بولا کرسکھر میں ماڈل سکول بنائے ہیں. میں نے بولا تھوینا کا مڈل سکول کا بلڈنگ رکھا ہے. تھزگام کا ہائی سکول کا بلڈنگ آلریڈی ہے. ابھی جو ہے سینٹرل سکیم میں جو ہے آلریڈی سینکشن ہے. انشاءاللہ کچھ دن کے بعد ٹینڈر بھی ہو جائے گا. یہ ہو گیا مطلب سکیموں میں مطلب انفراسٹرکچر کو لے کر سکولوں میں اساتذہ جو ہے پورا ہے. میرے کنسٹیچوئنسی میں پورا ہے. آپ میرے سنیے, ابھی آپ کو میں سوال کر رہا ہوں. ہمری سکول میں آپ کے تھزگام کے جو ہمری محلہ ہے وہاں ایک سکول ہے ہمری جو روڈ کے پاس ہے. اس سکول میں ایک تو وہاں پہ بیت الخلا نہیں ہے, سکول کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے, سکول کے لیے راستہ نہیں ہے. ابھی سارے ٹیچروں کو لے کے ایک آرٹی ٹیچر پہ ٹکا ہوا ہے, اور 28 رول سے اتر کے 2 یا 3 رول پہ رہ گئے ہیں, اور بند ہونے کے کگار پہ. بند قدر کے چھوڑو, بند کرنے کے لیے آرڈر بھی نکلا ہے. اب اس کا میں آپ کو جواب دے دوں گا. ہمری کا سکول جو ہے وہ گرل مڈل سکول ہے. گرل مڈل سکول کا ایک بڑا اہمیت ہوتا ہے. وہ جلدی ہائی اسکول بناتے ہیں, وہ جلدی ہائی سیکنڈری ہوتے ہیں, کیونکہ گرلس کے لیے بہت یہ ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے. اس وقت وہاں پہ
ہمارے پنچایت نے وہ لکھ کر پتہ نہیں کچھ ریزولوشن پاس کر کے ایک آدمی سے وہاں پہ یہ ایس ایس اے کے تھرو جو ہے ایک بلڈنگ بنایا تھا. بلڈنگ بنانے کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں یہ وہاں پہ چوکیدار کا جو سویپر کا باقی وہاں پہ جو مڈ ڈے میل بناتے ہیں اس کا ان کا کوئی مسئلہ ہے. خیر وہ اپنا اندرونی مسئلہ ہے, مجھے اس میں پتہ نہیں. وہ پہلے جو رینٹ پہ تھا اب ان کو پہلے دے دیا تھا, بعد میں اب گورنمنٹ تو ان کو نکال نہیں سکتا تھا, وہاں پہ اسی کو ساتھ لایا. اب وہ مالک بولتا ہے کہ جو زمین میرا ہے تو کم سے کم سویپر مجھے ملنا چاہیے, اور دوسرا جو ہے کم سے کم یہ مجھے ملنا چاہیے, جو کوک جو ہے مجھے ملنا چاہیے. اب وہ میرے بس میں نہیں تھا کیونکہ وہ جو پہلے والا تھا وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. اب وہ بولتا ہے کہ زمین کا ایک انچ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے آگے پیچھے, کیونکہ جو دیوار ہے دیوار سے آگے پیچھے نہ میں کسی کو جانے کا راستہ دوں گا, نہ اجازت ہے, نہ کچھ ہے. وہ آج یوٹی کے زمانے میں نہ فنڈ کی کمی ہے, بالکل نہیں ہے. ہمارے وہاں پہ جگہ کی قلت نہیں ہے, کسی دوسرے جگہ پہ شفٹ کرتے. اب یہی میں بولتا ہوں. پھر ہم نے لوگوں کو بولا, کمیٹی کو بولا کر لایا, میں نے دوسرے جگہ پہ شفٹ کر, وہ بھی لانا نہیں دیا. انہوں نے بولا ہم نے نہیں لگانا, آپ لوگ اس کو ٹوٹلی ختم کرو. ختم کرنے کے بعد پھر بعد میں یہ کریں گے. پتہ نہیں ان کا مین کچھ ہے, زمین بھی نہیں دے رہے, بولتا ہے اسی میں کرنا ہے. وہ بولتے ہیں ہم اسی میں کرنا نہیں دیں گے. تو اسی لیے اب گورنمنٹ شاید اپنا پلان ہے کہ نزدیکی مڈل اسکول میں ہم شفٹ کریں گے, تو شفٹ کرنا بھی نہیں دیتے. اس ایشو کو لے کر آپ محکمے ایجوکیشن بالکل ایجوکیشن میں میں گیا, میٹنگ بھی کیا, ہم نے کمیٹی بھی فریم کیا سانکو کے ایچ ڈی ایم کے تھرو. کمیٹی بھی میں نے خود ہی یہاں سے سی سی سے لکھ کر دے کر کمیٹی بھی فریم کیا, کمیٹی کو بھی ریزولو نہیں ہو گیا. اچھا, خود جو ہمری جو محلہ ہے, گاؤں ہے, اس میں وی سی ممبران ہے, وی سی کمیٹی ہے, ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ؟ بالکل رابطہ بھی ہو گیا, فون بھی کیا, وہ میرے پاس آیا بھی تھا. وہ لوگ بھی یہی بولتا ہے, وہ لوگ بھی بولتے ہیں کم سے کم یہ اس کا سویپر دینا چاہیے, وہ دینا چاہیے. وہ تو میرے بس کے نہیں تھا. اچھا, ایک اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو ہے, وہ ہے گوما سنگرا میں وہ پی پی ماڈل کا سکول ایک ہے. اس سکول میں تقریباً 65 سے زیادہ بچے ہیں, لیکن سکول میں 2 ہی اساتذہ ہیں, جس کی وجہ سے سکول بچوں کے تعلیم پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. 2 نہیں ہے وہاں پہ, 2 ہی ہے. نہیں, وہ 2 سے زیادہ ہے. آرٹی ٹیچر شاید آرٹی ٹیچر 2 ہے. 2 ہی ٹیچر ہے. آرٹی ہے, پرماننٹ بھی ہے. پرماننٹ نہیں ہے, پرماننٹ ہے. پتہ نہیں انہوں نے اندر سے اسکول اور اس میں یہ کرنے سے کیا ہوا. تو حالانکہ سارا میں جو وہ ہمارا نیچے والا سکول جو بنا اس کا ٹیچر بھی ہم نے یہی سارا کے آس پاس میں شفٹ کیا تھا. وہ میرے پاس اس طرح کی شکایت نہیں, لیکن ان کا بلڈنگ کا شکایت میرے پاس آیا تھا, کیونکہ بلڈنگ جو ہے ان کا گر گیا ہے. تو میں نے اس کو بالکل سی سی کے نوٹ میں بھی دیا, ایجوکیشن میں بھی دے دیا, انہوں نے پلان میں بھی رکھ کر دے دیا. اچھا, مغدوم میں ایک پرائمری اسکول ہے, اس میں 16 سے زیادہ بچے ہیں, طلبہ ہے, لیکن وہاں صرف ایک ہی ٹیچر ہے. وہ تو ہر جگہ ہے نا, ایک دو ہر جگہ ہے. وہ ہمارے سارے علاقے میں یہی ہے, ایک دو ہی ہے. اچھا, ایک سنگرا میں ایک اور ایشو ہے, مڈل اسکول یوکما میں ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے اسکول کو ہی بند کر دیا. نہیں, وہاں بچہ نہیں ہو گیا, بچہ نہیں تھا, اسی لیے بند کرنا پڑا. ٹیچر تھا, بچہ ختم ہو گیا. بچے ختم ہو گیا, اسی لیے اسکول کو بند کرنا پڑا. بچے ختم ہو گیا, اور ٹیچر تو یہی آس پاس میں رکھا ہے. وہ بچے ختم ہو گیا اسکول میں آلریڈی. اور دوسرا وہاں پہ اور ایک کیا نام ہے, ای سی جی کا ایک اسکول تھا, وہ بھی بن ہو گیا ہے سارا میں. اب سکول بہت ہے, بچے کم ہے. ہائی اسکول بھی ہے وہاں پہ, اوپر ایک مڈل اسکول بھی ہے, ادھر سانتھا میں بھی مڈل اسکول ہے, اور مادو میں بھی اسکول ہے. تو اب بچے کی کمی ہو گیا اس اسکول میں, تو اور کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا اسی لاسٹ والے 5 سال میں آپ کا ترجیحات کس محکمے میں رہا اپنے علاقے میں؟ میرا تو زیادہ تو میں ایجوکیشن میں رکھا. ایجوکیشن میں یہی ٹیچر کے سلسلے میں. لیکن ایجوکیشن کی حالت خستہ ہے. خستہ نہیں ہے, خستہ ہے بھی ہے, نہیں بھی ہے. مثال کے طور پر اب میں بولتا ہوں, آپ کرسکر میں برابر ٹیچر برابر ہے, کوئی کمی نہیں ہے. سیانکو میں برابر ہے. تھاسگام میں ایک ٹیچر کی کمی تھا, میں سائنس ٹیچر کی, وہ بار کرسکر میں ٹیچر کی کمی کی شکایت بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. وہاں پہ کرسکر میں ٹیچر کی کمی کی شکایت نہیں ہے, کیونکہ آرٹی 3 ہے, اچھا جناب علی ہو یا کیا جنرل 3 ہے, 6 ہیڈ ماسٹر کا تو پوسٹ ہی نہیں ہے. اب ایک مڈل اسکول میں 6 رکھنے سے تو کافی ہے نا. جب لوگ تو اگر 10 رکھیں گے تو بھی کمی محسوس کریں گے, لیکن آلریڈی 6 ہے, 7 ہے, بلکہ ایک پی ٹی ٹیچر بھی ہے.
ایک پی ٹی ٹیچر بھی ہے. اچھا. ہاں کرسکار میں پی ٹی ٹیچر بھی ہے. اور تھزگام میں صرف یہی سائنس کے ٹیچر کا پرابلم تھا, وہ بھی میں نے حل کر کے ایچو سے ایک اپنا تھزگام کا ماسٹر قاسم آ گیا تھا, اس کو میں نے پکڑ کر وہاں پہ آرڈر کروایا, اس لیے کیونکہ میرے نالج میں جب آ گیا تو مجھے موقع ملا. اس کو میں نے سی سی صاحب کے سامنے جا کر دیکھو اس کو دے دو, بولتا ہے کہ اس کو سائنس آتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ نہیں سائنس, وہ یہ ٹیوشن تو پڑھتے ہیں. حالانکہ ایک چپراسی میں نے وہاں پہ دے دیا, وہ بھی ایک سائنس جاننے والا دے دیا تھا تھزگام میں. میں نے سوچا تھا کم سے کم کچھ حد تک یہ کریں گے, تو وہ بیچارہ یہی سائنس پڑھا رہا تھا. ہم اپنے طرف سے کوشش اچھا. کرتے ہیں. برکو میں جو اسکول ہے وہاں پہ بھی ٹیچروں کی قلت کا ہاں تھا, شکایت ہے. تھا وہاں پہ قلت اس لیے تھا, وہاں پہ ہیڈ ماسٹر جو ہے ماسٹر فیدا تھا, وہ اٹیچ پہ تھا کیونکہ اس کا مسز جو ہے وہ بیمار تھا, وہ سینئر میں اس کو ڈوز لگا رہا تھا. اب مجبور تھا اس کو 3-4 مہینہ جو ہے اس کو اٹیچ اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا, کیونکہ بیوی جو ہے اس طرح کی وہ مجبوری تھی. تو اس حساب سے اس کو اٹیچ کر کے وہاں رکھا تھا, وہ مین ہیڈ ماسٹر تھا. نہیں, اٹیچمنٹ کو لے کر چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے اسکولوں سے ٹیچروں کو لے کے یا تو کرگل قصبے کے ارد گرد میں رکھا ہے یا سری نگر وغیرہ میں رکھا ہے. تو ان اٹیچ کے مسئلے کو لے کر آپ نے کونسل میں کتنی بار اٹیچ میں نے بالکل کرنا نہیں دیا تھا. میں واحد شخص ہوں جس نے اٹیچ کے خلاف کیا تھا, لیکن وہ ماسٹر فیدا کا مسئلہ الگ تھا کیونکہ اس کا میسج جو ہے وہ کشمیری تھی, وہ اس کو برش یہ تھا. لیکن جنرل جو کونسل میں آپ نے اٹیچ کا مسئلہ نہیں اٹھاتے ہوئے دیکھا نہیں. میں نے بالکل نکلا تھا, وہ آپ کو پتہ ہوگا. میں نے حالانکہ یہی ٹرانسفر پالیسی کے لیے میں نے آواز اٹھایا تھا, پھر ہمارے کچھ کونسلروں نے ٹرانسفر پالیسی بنانے کے لیے کیا تھا, اور ہم نے یہاں سے ریٹین کرنے کے لیے بولا تھا. ریٹین کرنے کے لیے بھی ہمارے کچھ کونسلر جو ہے اس میں اپوزیشن ہو گیا تھا, کیونکہ پہلے آپ اتنا جلدی یہ مت کرو, کیونکہ ریٹین کرنے سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا. کیونکہ جو کچھ ٹیچر کمی تھا وہ ہمارے علاقوں میں دور دور جانے والا نہیں ملتا تھا, جو یہاں پہ تو جتنا پوسٹ ہے اس سے اوپر جو ہے وہ لگاتے تھے. پھر بھی ہم نے کبھی اٹیچ کرنا نہیں دیا. ایک ہمارے ریچھن سکول میں, ریچھن ہے سکول میں, وہاں پہ بچہ 4-5 تھے, وہاں پہ ٹیچر 2 کا پوسٹ ہے. پھر وہ ایک لیڈیز تھی بدیش, اس کا نام کوئی ہے, وہ پہلے اس میں تھا, تو وہ اس کو اٹیچ کر کے رکھا تھا جینوی میں. میں نے یہاں سے آرڈر کیا, 3 بار آرڈر کیا, 3 بار آرڈر کرنے کے بعد نہیں. پھر میں ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا وہاں وہ جینوی میں. اب اسے پوچھ سکتے ہیں جینوی میں ڈھونڈنے کے لیے جا کر اس کو ڈھونڈ کر میں نے بولا یا آپ ٹرانسفر کر کے چلے جاؤ یا آپ اس کو نہیں. آپ ایک با اختیار اور ایک ذمہ دار کونسلر ہو, آپ کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کے محکمے کے متعلقہ محکمے کا افسران کو آپ کھینچ سکتا تھا. افسروں کو میں نے کھینچا, افسروں کو اب کیا بولوں. وہاں پہ اس کا بھائی تھا, وہاں پہ اس کا ایسو بھائی تھا, وہ وہاں سے رکتا تھا. اب ایسو کو تھپڑ مارنا اچھا بھی نہیں ہوتا تھا, نہ کسی کو جا کر, وہ عزت کا سوال ہے. اب لاسٹ میں نے جا کر اس کو یوں کیا, آپ یا تو سیدھا ٹرانسفر کر کے آ جاؤ, ہمارا پوسٹ خالی چھوڑو, یا ادھر آ جاؤ. پھر اس نے لاسٹ میں پوسٹ چھوڑ کے چلا گیا تھا. اتنا تک میں نے کیا ایجوکیشن کے لیے, اتنا بالکل میں سیریس تھا. لیکن پھر بھی جو ہے ایجوکیشن جو ہے ہمارا بیک بون ہے, ایجوکیشن کے لیے ہونا چاہیے, جو نہیں ہو پایا. اور لوگ بھی ایجوکیشن کے لیے پیسہ کم مانگتے ہیں. حالانکہ ہمارا کانسٹیچوئنسی فنڈ سے کبھی بھی ایجوکیشن کے لیے پیسہ نہیں مانگتا. حالانکہ تھزگام کے اسکول کو لیٹرین کا پرابلم تھا, اتنا وہاں پہ بار شکایت آیا تھا. تو اس سال میں خود جا کر میں نے کانسٹیچوئنسی فنڈ سے 4.5 لاکھ روپے کا, ان کے اپنے حصے سے نہیں دیا, میں نے اوور آل سے 4.5 لاکھ روپے کا لیڈیز لیٹرین کے لیے پیسہ رکھ کر ابھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ. کیونکہ ایجوکیشن کے لیے وہ مانگ رہا تھا ہیڈ ماسٹر. لوگوں نے نہیں پوچھا مجھے, صرف میڈیا پر ایک بار آیا تھا, تو اس سے پہلے میں نے دیا ہوا تھا. میڈیا پر آنے سے پہلے میں نے پیسہ دے دیا تھا. وہاں پہ جب کہیں پہ جو ایجوکیشن کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں, اٹھنا ہمارا فرض ہے. حالانکہ ہمارا یہی پچھلے سال کا سبسڈی کمپوننٹ میں ہم نے سارے سکولوں میں جو ہے سردیوں کا پورا ٹیوشن 3 مہینے کا برابر پیسہ دے دیا, ہر سکولوں میں. اس میں سینٹر 2-3 تھا, ہمارے سیانکوں میں تھا, ہمارے تھزگام میں تھا, ہمارے سارا میں تھا, میرے کانسٹیچوئنسی میں تھی. نہ بتایا تھزگام تھی نہ سینٹر رکھا تھا, اور سارا سیانکوں. تھوڑا یہ لمبا ہو رہا ہے تو ہم آ جائیں گے ابھی دوسرے موضوعات پر. تھزگام میں پین لونگما نام کا ایک لونگما ہے جہاں سے JJM کا پروجیکٹ شروع کیا ہے, لیکن وہ کم ڈسپیوٹ ہو گیا ہے. ایک وجہ کیا رہا؟ اب اس میں مسئلہ ہے, وہاں پہ 2 ولیج کا مسئلہ ہے, سیانکوں اور تھزگام کا. سیانکوں اور تھزگام کا مسئلہ ہے. اب یہ لوگ بولتے ہیں, تھزگام والے بولتے ہیں ہم کو پین لونگما سے لانا ہے. سیانکوں والے بولتے ہیں یہ ہمارے ایریگیشن کا
پانی جو ہے پانی ہے پینے کا پانی ہے سب کچھ وہی ہے. تو وہ لوگ وہاں سے لانا نہیں دے رہے, یہ لوگ بولتے ہیں وہاں سے لائے گا. لیکن تھزگام والوں کو بھی پانی ہونا چاہیے, ملنا چاہیے, وہ ہمارا فرض ہے. اب گورنمنٹ کو یہ نہیں بولتے ہیں کہ ہم کو پانی دے دو, ان پہنے لوما سے لاؤ چاہے اس لوما سے لاؤ. یہ لوگ دوسرا آپشن ہے ان کے لیے, دوسرا آپشن آج تک تو بہت سارے آپشن ہے نا, بہت سارے آپشن ہے. دریا سے ہی پانی پھینکتے ہیں 100 کلومیٹر کو, 100 میٹر کو, 200 میٹر کو, 500 میٹر کو بورنگ کرتے ہیں. تھزگام تو دریا کے سامنے ہے, پاس ہی ہے, آپ کو پتہ ہے. خیر چلو وہ تو ان کا اپنا 1-2 گاؤں کا مسئلہ ہے, ہم اس میں ایک ڈسپیوٹ میں کیوں بات کروں گا. آپ بحث کونسلر آپ کو حل کر کے یہ کام کوشش کیا تھا, ہم نے کئی بار کوشش کیا تھا, اب کوشش ناکام ہو گیا. ہم نے کوشش کیا تھا, جمع کر کے لایا تھا, لوگوں کو سمجھایا تھا, تو وہ تھوڑا سا وہ آلریڈی ڈسپیوٹ تھا, تو اس میں ہم زیادہ ایک طبقے کو ایک اس کو زیادہ پریشر کرنا ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا تھا, کیونکہ وہ 2 گاؤں کا مسئلہ تھا. تو خیر وہ اب وہاں پہ کمیٹی رکھا ہے, اب وہ لوگ حل کریں گے تو لائیں گے, کہیں سے بھی لا کر ان کو پانی تو دینا پڑیں گے. ٹھیک. گزشتہ سال سانگرا میں جو سیلاب نے تباہی مچائی, جس کی وجہ سے لوگوں کی کھیتوں, درختوں اور مکانوں کو کافی حد تک نقصان پہنچا. اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کے راحت رسانی کے لیے آپ نے کیا اقدام کیا؟ کیونکہ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ سرکار نے انہیں وقت پہ, بلکہ ابھی تک انہیں کوئی خاص معاوضہ اور ان کی راحت رسانی کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا. بات صحیح ہے, یہ اچھا سوال کیا آپ نے. ویسے سوال کرنے سے پہلے بھی میں خود بولنا چاہتا تھا اس پر. تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے لگاتار, اس سال تو بچ گیا, 2 سالوں سے لگاتار وہاں پہ فلڈ آ گیا. اس سے پہلے بھی آتا تھا سانگرا نالے میں, میں کافی وقت سے رہا ہوں, تو وہاں پہ فلڈ ہی ایریا ہے, تو وہاں پہ فلڈ آتے ہی رہتے ہیں. تو جب فلڈ آ گیا اس وقت بہت سارے نقصانات ہو گیا, گھروں میں پتھر بھی پہنچ گیا, اور اوپر والا برج بھی چلا گیا. تو فوری طور جو ہے گورنمنٹ کا یہاں سے کوئی یہاں پہ جو عملہ جا کر وہاں پہ تھوڑا یہ کیا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب فوری اقدام کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو میں نے اپنا کنزرویشن فنڈ سے 20 لاکھ روپے دے دیا, اور میکنیکل کا مشین وہاں پہ تقریباً 2-3 مہینہ وہاں پہ رکھ کر جو ملبہ شلبہ جو کچھ تھے وہ ہم نے صاف کیا. جو دریا کو ہم نے, نالے کو ہم نے تھوڑا سا ڈائیورشن کر کے اس میں نالا ٹرنچ کیا. اتنا تو میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اپنے 20 لاکھ روپے میں جو ہو سکا تھا میں نے کر دیا. پھر اس کے بعد ان کا کچھ کھیت کلیاں جو ہے خراب تھا, اس میں بھی CC صاحب کے پاس جا کر روپیہ 7-8 لاکھ کا ٹینڈر کر کے جو کچھ کھیت تھے ان کو ہم نے صفائی کر دیا تھا. ٹینڈر ہو گیا تھا, وہ ایک پھوکر والے کو آیا تھا, اس نے صفائی کیا تھا. اور ساتھ ہی جو ہم نے پروجیکٹ بنا کر دیا تھا اس نالے کے لیے 13 کروڑ روپے کا پروجیکٹ بنا کر دیا. 2 بار میں نے نالا ٹریننگ کے لیے 2 بار پروجیکٹ, ایک بار ہم نے پروجیکٹ یہاں سے بنا کر دے دیا. پھر اس کے بعد ہم نے سوچا تھا آئے گا, فون کیا, وہاں دیکھا تو کہیں پروجیکٹ آتا پتہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم نے کھوج کیا, ہم اور پنچایت مل کر کھوج کرنے کے بعد پروجیکٹ جو ہے وہ ایسی آفس میں پڑا ہوا تھا. مطلب یہاں سے بھیجا ہی نہیں, یہاں سے بھیجا تھا, یہاں سے بھیجا تھا, لے سے کچھ کوئری نکال کر واپس دے دیا تھا یہاں پہ. پھر یہاں سے پھر واپس ان کو بھول گیا تھا کہیں پھنسا ہوا تھا, پھر وہاں سے وہ نکال کر رہا ہے, پھر اس کو کریکشن کر کے پھر بھیج دیا وہاں پہ. کیونکہ نالا ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. اگر خدا نخواستہ اس سب سے لاب آیا تو جو بچے ہوئے تھا اس سال, حالانکہ HDP کے میٹنگ میں HDP میں ہی ہم نے وہ شو کر کے HDP میں ہم نے پلان میں ڈال کر دیا تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ HDP میں آئے ہیں, کیونکہ میں ساہو صاحب آیا تھا سانکو میں, میں نے ساہو صاحب کے سامنے ہی اس چیز کا میں نے ڈسکس کیا تھا. سر ہمارے سانگرا نالا جو ہے 13 کروڑ روپے کا اس طرح پروجیکٹ ہے, اور یہ کیا کھوس کا ہے, اور یہ لنکڑ سے کا ہے, وہ سب آتا ہی نہیں, آپ لوگ بار بار آتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ ڈویژنل کمشنر خود آیا تھا, یہاں پہ جا کر جائزہ لیا تھا. تو اس نے بولا کہ یہ ایک ٹیکنیکلی پرابلم ہے, یہاں پہ CHWC کا جو ہے ایک وہ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا, وہ لانا چاہیے. تو میں نے بولا سر وہ کہاں پہ ہے, میں جاؤں گا, میں لے کر آؤں گا. اس نے بولا جموں میں کہیں میں جا کر, تو لو یہ آپ نہیں لا سکتے کیونکہ ایک ٹیکنیکل پن ہے ہمارا, کیا نام ہے, یہ AC صاحب لائیں گے, وہ لا کر دے دیں گے. پتہ نہیں وہ کوئی سرٹیفکیٹ تو بولتا ہے, وہ لائے گا تو ہم پیسہ میں ابھی دے دیں گا, لیکن وہ لانا چاہیے. وہ ہمارا پتہ نہیں ہے AC وغیرہ کیوں نہیں جا کر لاتے ہیں. حالانکہ میں نے بولا تھا اسی میں جا کر لاؤں گا, تو بولتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل پن ہے, خود جا کر لائیں گے. تو اس طرح کے مسئلے وہاں پہ. وہ نالا ٹریننگ جب تک نہیں ہوگا سانگرا کے لیے امن نہیں ہے.
میں ایز اے کونسلر بولتا ہوں. اس دن پروٹیسٹ میں بھی میں نے بولا تھا کیونکہ نالا بڑا تیز ہے, پانی کا بہاؤ بہت ہیں, سانگرا جو ہے بالکل دریا کے پاس ہی ہے. تو ایک تو وہاں پہ ایک پروجیکٹ بنائے, اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو ہے پانی سب ادھر جاتے ہیں. وہاں پہ ایک کیا نام ہے کلوٹ بھی تھا, اس سال تو کلوٹ بھی توڑا تھا. اس سال وہاں پہ مشین نیشنل ہائی وے پہ وہاں پہ بھی اوپر جو نیشنل ہائی وے ہاں اوپر ایک یہ تھا وہ توڑ دیا, اس سال توڑ دیا تھا. اس سال بھی وہاں پہ مشین کم سے کم 10-15 دن اس سال بھی LNT رکھا تھا نالے میں. اب اتنا زیادہ تو ہمارا اوقات میں نہیں ہے, جو ہم سے ہو سکتے ہیں ہم نے وہ سب کیا وہاں پہ. اور اس سال جو ہے پچھلے سال پھر آ گیا تو اس سال میں نے ان کا گاز کلیان ختم ہو گیا تھا. میں نے تھوڑا گورنمنٹ سے تو کچھ کمپنسیشن آتا ہی نہیں, میں نے ان کو گاز رکھا تھا. تو کم سے کم ان کا 15-16 گھر کا جو ہے گاز بوس ختم ہو گیا تھا. ان کو میں نے 5 کوئنٹل گاز کا پیسہ بھی ہم نے دے دیا, ملا ہے ان کے اکاؤنٹ میں. اور لالونگ کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا, لالونگ سے محلہ کم سے کم 18 گھر کو میں نے دے دیا. اور غنٹب 7 گھر تھا, وہ بھی ڈاؤٹ سے ختم ہو گیا تھا, ان کو بھی میں نے گاز رکھ کر ان کو پیسہ اکاؤنٹ میں ڈال دیا. 15,000 روپیہ 5 کوئنٹل کا. اور میں تو کیا کروں گا, وہی آپ کے حلقے سے جی یہ شکایتیں برابر وائس لداخ کو آ رہی ہے کہ ہمارے کونسلر CDF کو لے کر اور سبسڈی کمپوننٹ, اس کے علاوہ باقی دیگر مراد جو ہوتا ہے سرکاری جیسے بیڑ بکری جالی وغیرہ, وہ صرف اب اپنے ہی پارٹی کے کارکنوں کو دے رہا ہے, باقی جو مستحق لوگ ہیں ان کو محروم کر رہا ہے. میرا 2018 سے 2023 تک کا کوئی 2021 تک ہمارے پاس 18 لاکھ روپے تھا. 2022 میں ہمارا 1 کروڑ ہو گیا, اس میں ہم کو 90 لاکھ دیا تھا. 2023 میں ہم کو 1.5 کروڑ ہو گیا. تو کنسٹیچوئنسی فنڈ جو ہے بالکل غلط بات ہے. کنسٹیچوئنسی فنڈ جو ہے میں گاؤں لیول پر دیتا ہوں. سانگرا میں 7 محلہ ہے, ہر محلے کے 5 کے پاس دیتا ہوں, وہی آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں. کنسٹیچوئنسی فنڈس کا میں بات کر رہا ہوں. 7 ہے, 7 محلے کو برابر دیتا ہوں. صرف 1 سال کا ان کو نہیں دیا تھا کیونکہ 20 لاکھ روپے میں نے ڈائریکٹ نالے میں دیا تھا. وہ میں اپنے اس حساب سے میں نے نالے میں دیا تھا کیونکہ نالا بہت ضروری تھا. 1 سال کا 20 لاکھ روپے سیدھا دیا تھا. باقی جو ہے میں اس سال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 5 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 5 35 لاکھ روپے 35-40 لاکھ روپے میں نے سانگرا میں دے دیا ہے. ہر محلے کو, کوئی بھی محلہ نہیں رہا, مادوم, گوما, لونکھا, یوگما, چھلونگ, بیلسا, سانراتانگ, اب کسی بھی محلے کو تھزگام تھینا میں ہے. تھزگام میں بھی تھزگام محلے میں دیتا ہوں. اچھا جناب علی محلے میں آپ کی پارٹی کو نہیں, بالکل میرا پارٹی کا نہیں. میں کنسٹیچوئنسی فنڈ جو ہے میں بالکل پنچایت کے یہ دیتا ہوں. شکایت تو یار بالکل شکایت کرنا ان کا غلط ہے کیونکہ آپ کا براکو کا 2 سال سے ان کا کمیونٹی ہال, ہم کمیونٹی ہال بولتے ہیں نا, کمیونٹی ہال بنا رہا ہے, اندر پلاننگ ہو رہا ہے, رنگ روغن ہو رہا ہے, سب کچھ میں نے ہی پچھلے سال بھی دیا, اس سال بھی دیا تھا. پچھلے سال دیا تھا, اس سال جو ہے ان کا گرون والا دے دیا ہے. امام باڑی کا گرون, باہر کا گرون, وہ پتہ نہیں کسی ذات کا ہوگا, ذاتی ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے. باقی جالی بیڑ بکری وغیرہ دیتے ہیں جو صحیح بات ہے, محکمے کی جانب سے صحیح بات ہے. میں یہاں سے پیغام دیتا ہوں, وہاں پہ وہ لوگ لیز دیتے ہیں, وہ لیز افسر سے میں دیتا ہوں. پتہ نہیں وہ غریب کو دیتا ہے, امیر کو دیتا ہے, وہ مجھے پتہ نہیں. وہ دیکھنا آپ کا کام نہیں, کام میرا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ پنچایت بھی رکھا ہے, وہاں کمیٹی بھی ہے نا, گاؤں کا کمیٹی ہے. بحیثیت کونسلر آپ کو مستحق افراد کو دیکھتا ہوں, میں اس چیز کو بھی دیکھتا ہوں. لیکن جب خود کو نہیں ملتے, وہ بولتے ہیں مجھے مستحق تھا, مجھے نہیں دیا. کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں سب سے مستحق ہوں, بولتے ہیں سب سے مستحق میں ہوں, مجھے دے دو. آپ کو کوئی نہیں بولتا چیک کرنا چاہیے کہ کوئی نہیں بولتا کہ دوسرے کو دے دو, میں مستحق ہوں, مجھے دے دو. اب میں بڑے آدمی کا اب یہاں نام شو کر کے کیا فائدہ ہے. جب میں بولتا ہوں کسی مستحق کا نام بولتا ہے سب سے مستحق میں ہوں, مجھے دے دو. کچھ حد تک جو ہے میں اب اپنے سب سے مستحق کو دینے کی میں کوشش کرتا ہوں, چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. لیکن یہ شکایتیں تو بولتے رہتے ہیں, وہ تو آپ کو آتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے بولا کنسٹیچوئنسی فنڈس کا. حالانکہ کنسٹیچوئنسی فنڈس کا میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں, میرے پاس کاغذ بھی ہے. کنسٹیچوئنسی فنڈ میں نے 1 روپیہ جو ہے میں نے کسی کو اس پر نہیں دیا, میں نے کمیونٹی لیول پر دے دیا. کمیونٹی بالکل کمیونٹی. سبسڈی کمپوننٹ میں میں نے بولا نا, سبسڈی کمپوننٹ میں ایک چیز ہے, میں نے ررزی کے لیے پیسہ رکھا, 11 ررزی کے لیے تقریباً 11-15 لاکھ روپیہ ہو جاتے ہیں.
تو وہ رضی جو ہے کسی کا تو نہیں ہے نا, سبوں کا ہے. میں نے یہی سوچا تھا کہ کم سے کم یہ کمیونٹی کو فائدہ ہو جائے. اور دوسرا جو ہے میں کیا نام ہے بسمتی گویوس میں نے رکھا تھا 30 لاکھ روپے میں غریبوں کو گھر بنانے کے لیے. میں نے گھر جو گھر جن کو گھر نہیں تھا, گھر بنانا چاہتا تھا, گھر بنا رہا تھا, BPL تھا, ان کو میں نے دے دیا. سب کو تو میں نہیں دے سکتا ہوں, 20 پلان میں رکھا تھا میں نے 20 کو دے دیا. تو ایسے چیزیں جو ہے ہم نے, حالانکہ میں نے مناسب نہیں سمجھا یہ چیزیں جو ہے کم سے کم ایسے چیزوں میں رکھا, کم سے کم اوپر پورا پبلک کو آ جائے. ابھی وہ گاز کا مسئلہ یہی سبسڈی کمپارٹمنٹ میں تھا میرا, جہاں فلاڈ آ گیا میں نے دیا, وہاں پہ وہ کانگریس ہے کانفرنس ہے مجھے پتہ نہیں, لیسٹ نمبردار نے لا کر دے دیا. سہارا کے نالے میں جن کا خراب ہو گیا تھا 15.5 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. ہاں لالوں میں پورا لالوں کے 24 گھر تھے, 24 میں سے 8 کو میں نے دے دیا. 5 کا بیڈ بکری بالکل نہیں تھا, تو یہاں پہ ہم کو آبجیکشن آتا تھا, 5 کو نہیں دیا تھا. ان کو بھی میں نے دوسرا سبسڈی چیز میں ان 5 کو بھی میں نے کور کیا تھا. میں نے سوچا تھا گاؤں کو ہم خواہ ہو جائے گا, وہی سوچ کے. اچھا, اسٹریٹ لائٹ اور جو گھروں میں سولر لائٹ آپ نے دیا ہے شاید, اسٹریٹ لائٹ تو وہ اس کرائٹیریا کے حساب سے آپ نے دیا؟ اسٹریٹ لائٹ آیا تھا, میں نے لایا تھا 124 اسٹریٹ لائٹ, 124 اسٹریٹ لائٹ تھا. 124 اسٹریٹ لائٹ میں نے میڈیا پر بھی, آپ کے میڈیا والا لے کر وہاں پہ دے دیا تھا. میں نے سہارا میں دیا تھا, سہارا تھا سے مانگدوم تک نمبردار کے پاس دے دیا تھا. نمبردار نے مسجد امام باڑے کے سامنے لگایا ہوا ہے. کسی گھر میں نے بولا تھا جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ لگاؤ, تو کیونکہ وہ اسٹریٹ لائٹ تھا, اسٹریٹ لائٹ کا صرف رقبہ تھا میرے پاس 5 ہزار روپے کا, وہ نہیں تھا. میں نے بولا تھا کہیں پہ یہ لگا دو, وہ ہر گاؤں میں لگا ہی دیا ہے. لیکن بجلی والوں نے, اب یہ شکایت ہے بجلی والوں نے لگانا نہیں دیا. اس کے لیے تو ہم کیا کروں گا, ابھی بھی پڑے ہیں کسی گھر میں پڑا ہوگا. وہ بھی میں نے کمیونٹی بیس پر دے دیا, کوئی انڈیویجول نہیں دیا, کمیونٹی بیس پر دے دیا. کمیونٹی بیس کا تھا, کمیونٹی بیس پہ دے دیا اسٹریٹ لائٹ. باقی آپ کا دوسرا کوشچن جو ہے وہ ہے ہوم لیٹنگ, وہ تھا نقصہ کے لیے 4,500 روپے اس کا سبسڈی تھا. 4,000 روپے سبسڈی لیتا تھا. وہ ہر آدمی کو وہ لینے کا یہ نہیں تھا, کیونکہ میں نے سوچا یار اس میں اتنا زیادہ بھی نہیں تھا, جو میرے پاس آئے گا اس حساب سے میں نے درخواست کے حساب سے میں نے دیتے دیا. لے کر میرے پاس آیا, بولا یہ 4,000 روپے کا مال نہیں ہے, چھوٹا سا بیٹری ہے, موٹر سائیکل کا بیٹری ہے, 2,000 کا بیٹری ہے, اور 5 سیفل ہے, 500 روپے کا 5 سیفل ہے, 500 روپے کا سیفل ہے, اور پلیٹ سب دے کر 4,000 کا مال نہیں ہے. 4,000 روپے سبسڈی لے لیا میرے پاس, واپس لایا. کوئی بولتا ہم کو نہیں ملا, کوئی بولتا ہے واپس لایا, یہ لے لو تمہارا مال, ہم کو کیا کریں گے. اب میں کیا کروں گا, ہر چیز جو ہے ہر لوگ نہیں لیتے ہیں. اچھا, کیونکہ اس میں 4,000 روپے سبسڈی بھرنا پڑتا ہے. بالکل. نارنبی سے براکو کو جوڑنے والا ایک پرانا پل تھا لکڑی والا, وہ 3-4 سال پہلے ڈہ گیا تھا. تو اس کو دوبارہ ابھی تک بنائے نہیں. آپ کے دور میں کیا آپ نے اس کو بنانے کے لیے کوششیں کی؟ سانکو, ایک تو ہمارا مین برج جو ہے سانکو کا برج, ایک وہ ہے. دوسرا جو ہے ہمارا براکو کا برج جو ہے, یہ دونوں جو ہے ہم نے وہاں سے اسٹیمیٹ بنا کر لایا تھا. 8 کروڑ روپیہ تھا. پھر ہم نے یہاں پلان میں سبمٹ کیا, تو یہاں سے واپس دیا انہوں نے, کیونکہ 8 کروڑ جو ہے یہاں پہ نہیں جائیں گے ڈسٹرکٹ پلان میں. پھر اس کے بعد میں نے HDP میں ڈالا تھا, دونوں برج کو HDP میں ڈالا تھا. وہاں سے واپس آ گیا تھا, HDP میں مت ڈالو, CRF میں ڈالو. دونوں کو CRF میں ڈالا ہے. 8 کروڑ کا ہے. مجھے امید ہے یہ پریورٹی بیس پر آ جائیں گے, CRF میں پریورٹی بیس پر آ جائیں, کیونکہ میں نے اس کے لیے میں نے ڈسکس کیا تھا کمیونٹی سیکرٹری کے ساتھ. انہوں نے یہی بولا, پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ پلان میں ڈالا تھا, 7-8 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا دونوں کا برابر, دونوں کا, کیونکہ یہ نیچے یہ والا بھی خستہ ہے. دونوں کا 7 کروڑ کا بنایا ہے, 7-8 کروڑ روپے کا. HDP سے واپس آ گیا, انہوں نے کاٹ دیا تھا یہ CRF میں ڈال دو. اب CRF میں ڈالنا ہے, CRF میں آنا ہی آنا ہے, پکا آنا ہے, کیونکہ انہوں نے پریورٹی فکس کر کے دے دیا. CRF میں دینے کا وعدہ بھی کیا ہے مجھے. اچھا, روٹین کام کو چھوڑ کر آپ نے علاقے کے لیے کوئی خاص کام کیا ہو؟ روٹین, ہاں, خاص کام تو یہی, وہاں پہ سب سے مشکل جو ہے موبائل کا مسئلہ تھا. برسوں میں ابھی بھی رو رہے ہیں لوگ, بار باشق جاتے ہیں, پگڑی یہ ہاتھ میں لے کر دوڑتے. آپ کا حلقہ برسوں تو نہیں ہے؟ میں نے تو کیا نا, میرا کرسکھر میں ٹاور کھڑا کیا, سہارا میں اب وہ تھا پہاڑ کے اوپر جاتا تھا, وہ روٹین سے باہر ہے. میں سانکو میں یہ کیا نام ہے سہارا میں لگا دیا, اچھا جناب براکو میں لگا دیا. 3 ٹاور کنیکٹیویٹی کا تو سارا یہ دعویٰ کرتا ہے BJP کے MP نے لگایا. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ MP کا بھی ہاتھ ہوگا, وہ یہ نہیں بولتا ہوں, کیونکہ پلان جس کا ہو, پلان جہاں سے آتے ہیں وہ گراس روٹ لیول پر آتے ہیں. پلان آتے ہیں لوگوں سے آتے ہیں,
مثال کے طور پر آپ سانرا میں جا کر پلان لے لے گا, ایم پی کو تو کیا پتا, کسی نے تو پلان دے گا نا. اچھا لینڈ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, کونسلر کا دستخط کر کے دیتے ہیں, اس میں بعض اب تک لینڈ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ہم کونسلر کا دستخط کر کے. اب دیکھو نا, ابھی جے آفس میں دیکھو نا, لینڈ اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ہم, دستخط کر کے دیتے ہیں ہم خود. میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ ایم پی نے نہیں کیا ہے, گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے, کیا ہوگا یہاں سے گیا تو کاغذ اب آگے سے تو آنا ہے نا, آگے سے تو آنا ہے, وہ ایم پی کا بھی ہوگا, مودی کا بھی ہوگا, کسی کو, وہ میں نہیں کہتا ہوں, لیکن بیسک جو ہے جو کوشش کرتے ہیں وہی آ جاتے ہیں. جو پلان میں بالکل لگے گا نہیں وہ کہاں سے آئے گا. چلیے, تو آپ کو 5 سالہ اپنے دور اقتدار میں, ان 5 سالوں میں آپ کو کام کرنے میں کیا کیا دشواریاں اور رکاوٹیں آپ کو آئی؟ خیر میرے کنسٹیچوئنسی کے لوگ جو ہے بہت اچھے ہیں, مجھے ریکارڈ بالکل نہیں آ گیا. میں ان کا مشکور ہوں, چاہے ہمارے رول کے میرے ساتھ ہوں چاہے اپوزیشن کا ہوں, جنہوں نے مجھے کام فری ہینڈ کام کرنا دے دیا. جو مجھ سے ہو سکا میں نے, خیر تھوڑا بہت اپوزیشن کا آواز آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, وہ جمہوریت میں آنا بھی چاہیے, کیونکہ اگر جمہوریت میں اگر اپوزیشن کا آواز نہیں آئے گا تو کوئی اچھا نہیں ہے. آتے ہیں ناانصافی کچھ ہو جاتے ہیں, میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ میں دودھ کو دھلا ہوں, ہو ہی جاتے ہیں, وہ کوئی ناانصافی بھی ہو جاتے ہیں, وہ جان بوجھ کر بھی نہیں ہو جاتے, وہ اچانک ہو جاتے ہیں, کبھی اس اتفاق سے ہو جاتے ہیں. لیکن میں خوش قسمت ہوں سب سے, میرے کنسٹیچوئنسی میں مجھے فری ہینڈ کام کرنے کا موقع دیا انہوں نے. میں نے اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے وہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے کام کیا. خیر کچھ پورشن میں ڈسپیوٹ رہا, وہ اپنا چھوٹا موٹا چیزوں کا رہ گیا تو وہ ہوتا ہی ہے. لیکن میں اس آپ کے مادھیم سے میں اپنے کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فری ہینڈ مجھے کام کرنے کا موقع دیا. ٹھیک, تو کونسل الیکشن نزدیک ہے, سپتمبر 10 کو کونسل انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی تک نیشنل کانفرنس نے 7 امیدواروں کو کی فہرست جاری کر دی ہے. جی, آپ کا مقام کہاں پہ اس میں؟ دیکھو جو اور ایک سوال ساتھ میں, کیونکہ وقت نہیں ہے, تو آپ دوبارہ کونسلر بننے کی, کونسل میں الیکشن لڑنے کی صورت میں آپ کا کیا مینیفیسٹو رہے گا؟ ایک چیز تو آپ نے یہ کوشچن ہمیں کیا, تو ہمارا نیشنل کانفرنس کا موقف ہوتے ہیں وہ پبلک سے ہی ہوتے ہیں. ہمارا فیصلہ جو ہے پبلک کرتے ہیں, کوئی ہمارا ہائی کمانڈ نہیں کرتے ہیں, اور دوسرے یہ پارٹی کا جو ہے وہ ہائی کمانڈ کرتے ہیں. ہمارا پبلک ہی فیصلہ کرتے ہیں, پبلک وہاں سے لوگوں کا نام لاتے ہیں, تو یہاں پہ یہ لیسٹ پینل بناتے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہے ڈسکس کر کے جس کا پرفارمنس اچھا ہوگا, جو کام ٹھیک طرح کرتے ہیں اسی کو ہی دیتے ہیں. وہ لوگ فیصلہ کریں گے, اگر ہم نے کام کیا ہے تو لوگ مجھے اپنا اس میں لسٹ میں ڈال دیں گے, اگر کام نہیں کیا ہے تو بھی وہ وہاں سے ڈراپ کر دیں گے. خیر مجھے یہی ہمارے کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کا میں شکریہ ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے اچھا بہت موقع دے دیا, کام کرنے کا بہت موقع دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیا بھی آئے گا تو بھی اچھی بات ہے, لیکن کم سے کم کنسٹیچوئنسی کا جو خرچہ بچا ہوا وہ لے لیں گے. تو ویل ایجوکیٹ اگر ایک جوان آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, مطلب جوانوں کو موقع ملنا چاہیے. ملنا چاہیے, ٹھیک, ملنا چاہیے. میں بار بار بولتا ہوں ملنا چاہیے, ہر کسی کو ملنا چاہیے. آپ کے الیکشن میں آنے کی صورت میں کیا رہے گا, آپ کی ترجیحات اور مینیفیسٹو کیا رہے گا؟ ویسے تو یہ ابھی سے بولنا تو اچھا تو نہیں ہے. خیر اگر لوگ مجھے چاہتے ہیں, لوگ مجھے دوبارہ یہاں لانے کی یہ کریں گے, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. پہلا تو میرا ایجوکیشن ہوگا, آپ نے بولا ایجوکیشن میں آپ بات نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ایگریکلچر, مین چیز جو ہے ایگریکلچر پر ڈپینڈ ہے ہمارے لوگ, اور تیسرا جو ہے ہمارا مال مویشی پر, وہی 3 پر میرا ہوگا. ایک سوال یہ ہے, مال مویشیوں کے سوال بات پہ آپ نے کہا ہمارے بلکہ ہمارے پورے علاقے میں اور خاص کر آپ کے کنسٹیچوئنسی میں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو محکمے مویشی ہے جیسے اینیمل ہسبنڈری ہے, شیپ ہسبنڈری ہے, ان کی طرف سے خاص کر پشمینہ سیکٹر میں ہمارے وہاں سکوپ ہے, تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا خاص مطلب اسکیمیں آتی ہیں؟ اب ایک چیز ہے یہاں پہ, پشمینہ گوٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں کامیاب کم ہوتے ہیں. پچھلی بار جب آج سے 6-7 سال پہلے یہاں پہ لایا تھا وہ کامیاب نہیں ہو گیا.
کیونکہ یہاں کاراکل کے بغیر تو پشمینہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیوں کامیاب نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو باہر رکھنا پڑتے ہیں. شاید ہمارے لوگ باہر نہیں رکھتے ہیں, سردیوں میں گھر کے اندر رکھتے ہیں. تو پشمینہ جو ہے بالکل ہم نے نہیں دیکھا کامیاب ہونا, کیونکہ ہم نے بھی کہیں جگہوں پر پشمینہ گوٹ دیا تھا, تھینا میں بھی دیا تھا, تھاسگاؤں میں بھی دیا تھا, کرسگا سے ہم کو اب بالکل نظر نہیں آ رہے وہ کہیں پہ بھی. تو یہی کاراکل کے بغیر جو ہے کامیاب نہیں ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ. ہمارے علاقے میں یہی مال مویشی کے لیے لوگ کافی یہ کر رہے ہیں. اب یا تو ہمارے کونسل میں بھی کونسلر جو ہے ایک اسکیم رکھا ہے ررجی کا, تو اس کا بھی کم سے کم ررجی کا پیسہ آتے ہیں. تو ہم پہاڑ میں, ہمارے تھاسگام کے پہاڑ میں رکھتے ہیں, ہمری کے پہاڑ میں رکھتے ہیں, سارا والے پہاڑ میں رکھتے ہیں, تھینا والا پہاڑ میں رکھتے ہیں, سینکوں والا پہاڑ میں رکھتے ہیں, کرسگا والا, اس طرح ابھی پہاڑ میں ادھر رکھتے ہیں. تو شاید کافی اس میں انکم جنریٹ ہوگا, فائدہ ہوگا. تو اب وقت کافی ہوا ہے, تو آخر میں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں, کیونکہ مجھے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ان کا شکریہ ادا کروں, کیونکہ انہوں نے پچھلے تین بار جو ہے بنا اپوزیشن کے جو ہے مجھے فری ہینڈ کام کرنے کا مجھے موقع دیا. ان کے لیے میں ان کا سلام کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو جتنے بھی انہوں نے مجھے فری ہینڈ کام کرنے کا موقع دیا, تو آنے والے کونسلر کو بھی فری ہینڈ کام کرنے کا موقع دے, تاکہ آپ کے گاؤں کا ترقی ہو, بھلا ہو, اچھا ہو. یہی میرا پیغام ہے. بہت بہت شکریہ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.